نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف الشہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ عزیز طلباء و طالبات اور میرے محترم دوستو، اللہ رب العزت قرآن مجید کی ان آیات کے اندر ایک رات کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ وہ رات ایسی رات ہے جس رات کو 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا گیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس رات کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، اور وہ ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ 1000 مہینوں کے برابر نہیں، 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اب اس افضل ہونے کا کیا مطلب ہے، اور لیلۃ القدر کی فضیلت کیا ہے، اور لیلۃ القدر کون سی راتوں میں سے ایک خاص رات ہوتی ہے، آج میں آپ کو بتاؤں گا۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لیلۃ القدر کی رات ایسی رات ہے جس میں انسان عبادت کرے تو 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب ملے گا، جس میں انسان جہاد کرے تو 1000 مہینوں کے جہاد کا ثواب ملے گا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور میری ویڈیو آپ کو اگر پسند آ رہی ہے تو آپ میری ویڈیو کو لائک بھی کر دیں۔ اور میرے اس چینل کا ٹارگٹ ہے 1500 سبسکرائبر، آپ سب مل کر سپورٹ کریں، انشاءاللہ تعالی یہ ٹارگٹ جلدی پورا کا ثواب ملے گا۔ اس سے پہلے میں آپ کو ایک اس رات کا پس منظر بتا دیتا ہوں۔ اس رات کی فضیلت اللہ رب العزت نے اس امت کے لیے کیوں رکھی ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں بیٹھے ہوئے تھے اور بیان فرما رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل میں ایک مجاہد ایسا تھا جس نے 1000 مہینے اللہ رب العزت کے راستے میں جہاد کیا، 1000 مہینے اللہ کے راستے میں جہاد کیا۔ آپ اندازہ کریں، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اتنا رشک کرنے لگے، کہنے لگے یا رسول اللہ، یہ تو اس کو اعزاز حاصل ہو گیا، لیکن ہماری تو عمریں بھی اتنی نہیں ہوتی ہیں کہ ہم 1000 مہینے کو عبادت کر سکیں۔ تو یہ بات چل رہی تھی، اتنے میں جبرائیل علیہ السلام آئے اور یہ آیات لے کے آئے۔ اللہ رب العزت نے یہ آیات نازل فرمائی جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر کی رات 1000 مہینوں کے برابر نہیں ہے، بلکہ 1000 مہینوں سے بھی زیادہ افضل ہے۔ یہ اس امت کا اعزاز ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہمیں اعزاز ملا ہے۔ اگر ہم اس رات کو ضائع کر دیں تو یہ ہماری کم عقلی ہوگی کہ نہیں ہوگی، تو لہٰذا ہمیں اس رات کو قیمتی بنانا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ رات آئے گی کب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان راتوں کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اندر، رمضان المبارک کے مہینے کے آخری عشرے میں، آخری عشرے سے مراد آخری 10 راتوں میں سے ایک رات میں تلاش کرو، اور پھر ان 10 راتوں میں سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعیین کر دی کہ آپ طاق راتوں میں تلاش کرو، یعنی کہ طاق راتوں میں آپ اٹھ کے عبادت کریں، ان طاق راتوں کو آپ قیمتی بنائیں، انشاءاللہ تعالی آپ کو وہ لیلۃ القدر کی رات کی فضیلت مل جائے گی۔ اب اگر کوئی شخص لیلۃ القدر کی رات میں عبادت کرے گا، اگر نوافل پڑھا ہے، تو آپ غور کریں اللہ رب العزت نے کتنی رحمت ہمارے اوپر نازل فرمائی ہے کہ اس رات کو عبادت، اس رات کے نوافل ہمارے ایسے نوافل ہوں گے جو 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی افضل ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طاق راتوں کو متعین کیا ہے، وہ طاق راتیں کون سی ہیں؟ 21ویں شب ہے، اور اس کے بعد 23ویں شب ہے، پھر 25ویں، پھر 27ویں، اور پھر 29ویں۔ اب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان طاق راتوں میں آپ عبادت کر لیں تو 1000 مہینوں سے افضل آپ کی عبادت شمار کی جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی آسانی کر لی، ہم اگر ان راتوں میں جاگ لیں، ہم اگر ان راتوں کے اندر عبادت کر لیں تو ہمیں بہت ہی زیادہ ثواب ہوگا۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں، ہمیں یہ بات معمولی لگتی ہے کہ ہم رات کو اٹھ کر عبادت کریں، کیونکہ ہمارے دل اتنے زیادہ گناہوں کی وجہ سے سیاہ ہو چکے ہیں کہ ہمارے دل میں عبادت کا شوق ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن یاد رہے، ان عبادات کا، ان نیکیوں کا اس وقت ہمیں اندازہ ہوگا جب اللہ کے سامنے ہم کھڑے ہوں گے محشر کے دن، اس وقت ہمارے، اللہ نہ کرے ہماری نیکیاں کم ہوگی، اس وقت ہمیں اندازہ ہوگا، اس وقت ہم افسوس کریں گے، کاش ہم دنیا کے اندر عبادات کر کے نیکیاں زیادہ کما لیتے۔